اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ایک مدنی التجا ہے کہ ویڈیو کو سکپ کرتے ہوئے نہ دیکھیں، کیونکہ کچھ نہ کچھ ایسا مسئلہ وہ مس ہو جاتا ہے کہ جو ہمارے لیے بہت اہم اور ضروری ہوتا ہے، لہذا گزارش ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ ناظرین، آج ہم دو اہم موضوعات پر گفتگو کریں گے، جن میں سے ایک ہے کہ نظریں نیچی رکھنے کا طریقہ، یعنی کون سا ایسا طریقہ ہو کہ ہم اپنی نظروں کو ہمیشہ نیچی رکھیں، یعنی بد نگاہی سے اپنی نگاہوں کو، اپنی نظروں کو ہمیشہ محفوظ رکھیں، اور دوسری بات کہ کوئی ہمیں دیکھ نہیں رہا۔ اس طرح کا نظریہ رکھتے ہوئے کہ کوئی شخص، کوئی آدمی ہمیں دیکھ نہیں رہا، تو یہ سوچتے ہوئے ہم گناہ کر ڈالتے ہیں، الیاذ باللہ تعالی۔ تو اس حوالہ سے ہم گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے نظریں نیچی رکھنے کا لاجواب طریقہ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت سیدنا حسان بن ابی سینان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ ایک بزرگ گزرے ہیں کہ آپ نماز عید کے لیے گئے۔ جب واپس گھر تشریف لائے تو آپ کی اہلیہ کہنے لگی، یعنی آپ کی زوجہ کہنے لگی کہ آج آپ نے کتنی عورتیں دیکھی ہیں، یعنی آپ کی اہلیہ، آپ کی زوجہ نے آپ سے سوال کیا حضرت حسان بن ابی سینان رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کہ آج آپ نے کتنی عورتیں دیکھی ہیں، تو آپ رحمۃ اللہ علیہ خاموش رہے، یعنی کوئی جواب نہ دیا۔ جب انہوں نے زیادہ اصرار کیا تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ گھر سے نکلنے سے لے کر تمہارے پاس واپس آنے تک میں اپنے پاؤں کے انگوٹھے کی طرف دیکھتا رہا، یعنی فرماتے ہیں کہ جیسے ہی میں گھر سے نکلا، گھر سے جانے اور واپس آنے تک میں نے اپنی نگاہیں اپنے پاؤں کے انگوٹھوں پر رکھی۔ یہ اس کا حوالہ کتاب الورا مع موسوعہ امام ابن ابی الدنیا، یہ جلد اول اور صفحہ 205 پر یہ واقعہ مذکور ہے۔ سبحان اللہ! دیکھیے، اللہ والے بلا ضرورت، بالخصوص بھیڑ کے موقع پر ادھر ادھر دیکھتے ہی نہیں کہ مبادا، یعنی ایسا نہ ہو کہ شرعاً جس کی اجازت نہ ہو اس پر نظر پڑ جائے۔ گزرے ہوئے نیک بندوں کی ایک علامت بیان کرتے ہوئے حضرت سیدنا داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ نیک لوگ فضول ادھر ادھر دیکھنے کو ناپسند کرتے ہیں، یعنی حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ نیک لوگوں کی علامت ہے کہ وہ لوگ ادھر ادھر دیکھنے کو فضول سمجھتے ہیں اور ناپسند کرتے ہیں، یعنی یہ نیک لوگوں کی ایک علامت ہے۔ جو شخص خود کو نیک بنانا چاہتا ہے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں مقبول بن جاؤں اور میں نیک ہو جاؤں، میرا شمار نیکوں میں ہو، تو یہ بھی ایک بہت ہی اچھا اور خوبصورت اور پیارا انداز ہے کہ اپنی نگاہوں کو بد نگاہی سے محفوظ رکھا جائے، اور اپنی نگاہوں کو ہمیشہ چلتے پھرتے، خصوصاً بھیڑ کے موقع پر اپنی نگاہوں کو ہمیشہ جھکا کے رکھا جائے، تاکہ ہم سے غلطی سے بھی بد نگاہی نہ ہو جائے۔ اور ایک بہت ہی ہمارے ہاں جو ہم نظریہ رکھتے ہیں کہ کوئی ہمیں دیکھ تو نہیں رہا، تو اس حوالہ سے حضرت سیدنا فرقد سنجی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ منافق جب دیکھتا ہے کہ اسے کوئی نہیں دیکھ رہا، یعنی کوئی شخص، کوئی آدمی، کوئی انسان اسے نہیں دیکھ رہا، تو وہ معاذ اللہ گناہ کر ڈالتا ہے۔ اسے ایک بات تو ثابت ہوئی کہ بزرگ یہ فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ دیکھ کر گناہ کرتا ہے یا یہ سوچ کر گناہ کرتا ہے الیاذ باللہ تعالیٰ کہ کوئی اسے دیکھ نہیں رہا، تو فرماتے ہیں یہ ایک منافق ہے، یہ منافق شخص ہے کہ جو یہ دیکھ کر، یہ سوچ کر گناہ کرتا ہے کہ کوئی اسے دیکھ نہیں رہا۔ فرماتے ہیں افسوس کہ وہ اس بات کا تو خیال رکھتا ہے کہ لوگ اسے نہ دیکھیں، مگر اللہ عز و جل دیکھ رہا ہے اور اس بات کا لحاظ نہیں کرتا، یعنی اللہ عز و جل تو دنیا میں موجود ہر شے کو جاننے والا اور دیکھنے والا ہے اپنی قدرت کے مطابق۔ تو فرماتے ہیں کہ ایسا شخص، افسوس شخص پر کہ جو یہ سوچتا ہے کہ لوگ تو اسے نہیں دیکھ رہے ہیں، لیکن وہ یہ بھول جاتا ہے کہ اللہ عز و جل کی ذات اسے ہمیشہ دیکھ رہی ہے۔ ہمیں ہمیشہ اس بات کا لحاظ، اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے کہ ہم جہاں کہیں بھی ہوں، اکیلے میں بھی ہوں، تو اللہ عز و جل کی ذات ہمیشہ ہمیں دیکھ رہی ہے۔ ایک تو ہمیں چلتے پھرتے اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنی چاہیے، بزرگان دین کے طریقہ کار پر چلتے ہوئے اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھنا چاہیے،
اور دوسرا ہمیں ہمیشہ اکیلے پن میں بالخصوص گناہ سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ انسان جہاں کہیں بھی ہو اللہ عز و جل کی نگاہ قدرت سے نہیں چھپ سکتا، یعنی اللہ عز و جل جو وہ اس کی شان کے لائق ہے، جس کے مطابق وہ ہر شے کو دیکھنے والا ہے، اس سے تو بندہ کبھی بھی نہیں بچ سکتا۔ تو اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل ہمیں بزرگان دین کے طریقہ کار پر چلتے ہوئے گناہوں سے اور خصوصاً بدنگاہی سے بچتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔